ایک بات میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ ہم محتاج ضرور ہیں، لیکن ہم پیسوں کے محتاج نہیں ہیں۔ ہر گھر میں پیسہ موجود ہے۔ ہم ساز و سامان کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ ہر گھر میں ضرورت کے مطابق، اوقات کے مطابق ہر گھر میں ساز و سامان بھی موجود ہے۔ چلو کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کم سے کم بائک تو دی ہوگی، یا بائک نہیں دی تو کم سے کم سائیکل تو دی ہوگی۔ چلو اگر سائیکل بھی نہیں دی تو اللہ تعالیٰ نے 2 ٹانگیں تو ہر کسی کو دی ہے نا۔ زندگی کا سفر تو رک نہیں رہا، تو ضروریات زندگی سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال کیا ہوا ہے۔ ہر طرح کی ضروریات ہمارے گھروں میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ لباس کے بھی ہم محتاج نہیں ہیں۔ کوئی 3 پیس سوٹ اور بہت سارے برانڈز پہنتا ہے، لیکن جو غریب گھر کا لڑکا ہے یا غریب گھر کی لڑکی ہے وہ بھی کم سے کم پہنتی ہے کچھ نہ کچھ، یا پہنتا ہے کچھ نہ کچھ۔ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرے نوجوان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی یہ مایوس کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا شکر کرنا اسے کسی نے نہیں سکھایا۔ تو ہم دنیاوی لحاظ سے، دنیاوی اعتبار سے کسی چیز کے محتاج بھی نہیں ہے، کسی چیز کی ہمارے پاس کمی بھی نہیں ہے، الحمدللہ، شکر ہے۔ یقین کریں، صحت اگر آپ کے پاس ہے، خدا کی قسم آپ دنیا کے سب سے امیر ترین انسان ہیں۔ اگر کسی کے پاس صحت نہیں ہوتی نا تو وہ دوسروں پہ بوجھ بن جاتا ہے، اور اسپیشلی یہ جو مینٹل کیسز ہوتے ہیں نا، ایک اچھی والی لڑکی اور ایک اچھا والا لڑکا جب مینٹل کیس میں انوالو ہو جاتا ہے، جب اس کو کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا ہوتا، تو یقین کرو اس ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو سنبھالنے کے لیے پورا گھر اپنی ساری طاقتیں استعمال کرتا ہے، لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آتا۔ تو ایسے ہی کیسز ہاسپٹل میں بھرے پڑے ہوئے ہیں، یقین کریں۔ کوئی ایک لڑکی ادھر جا رہی ہے، اس کی ماں اس کے پیچھے جا کے اس کو پکڑ پکڑ کے دوبارہ وارڈ میں لا رہی ہے، کوئی لڑکا ایسے آنکھیں بند کر کے چل رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ یار یقین کریں، سب سے بڑی دولت صحت ہے۔ اگر آپ کے پاس صحت ہے تو آپ امیر ترین انسان ہیں یار۔ لوگ نیند نہ آنے کی وجہ سے اتنے مہنگی میڈیسن لے رہے ہیں نا کہ آپ کو کیا بتاؤں، اور اس میڈیسن سے جو اپنے گردوں کو اور اپنے اندر کے نظام کو ڈیمیج کر رہے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا، بس وہ ایک نیند کو حاصل کرنے کے لیے پاگل ہوئے۔ اگر آپ کو نیند آتی ہے، چاہے لیٹ ہی آتی ہے، تو آپ دنیا کے سب سے لکیسٹ پرسن ہیں۔ تو مین چیز یہ ہے کہ ہم محتاج کس کے ہیں بھائی؟ اللہ کے شکر کے۔ ہم دین کے محتاج ہیں۔ ہمارے اندر ساری صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین پہ کیسے لگانا ہے میرا نوجوان یہ نہیں جانتا۔ میرے نوجوان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی یہ مایوس کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا شکر کرنا اسے کسی نے نہیں سکھایا۔ اسے مسئلوں پہ باتیں کرنا اور مسئلوں کو لمبا چوڑا کر کے کھینچنا تو معاشرے نے سکھا دیا، لیکن جو چیز اس کے پاس اویلیبل ہے اس پہ شکر کرنا اسے نہ سکھایا گیا۔ ارے اگر تمہاری جاب نہیں ہے، خدا کے بندے تم بھوکے تو نہیں سوتے نا، تو جاب کے مسئلے کو لے کے یہ ساری زندگی اپنی ڈسٹرب کر دے گا۔ اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی، ارے شادی نہیں ہو رہی کوئی بات نہیں، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، سو رہے ہو، اٹھ رہے ہو، ایجوکیشن مل رہی ہے، ہر چیز مل رہی ہے، پانی پی رہے ہو، کھانا کھا رہے ہو، اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو۔ اگر ایک شادی نہیں ہو رہی، اگر ایک خواہش پوری نہیں ہو رہی، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم اسی کے بارے میں سوچتے رہو، یار کیوں نہیں ہو رہی، یار ایسا، یار ویسا، یا ایسا۔ اسی طرح بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے اس لیے لگتے ہیں کیونکہ ہمیں ہمارے نبی کے مسائل کا نہیں پتا، ہم دین سے دور ہیں، ہمیں قرآن کی آیتوں کا نہیں پتا، اسی لیے نیگیٹیوٹی زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، یہاں تک کہ آج کل تو ایسا مزاج بن گیا کہ لوگوں کو جب سمجھایا بھی جائے نا تو اگلے بندے کو لگتا ہے کہ یہ میری کوئی بےزتی کر رہا ہے۔ رویے سخت ہو گئے ہیں، نرمی کے صرف سے لوگ محروم ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے ساری خیروں سے محروم ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات کہی تھی کہ جو شخص نرمی سے محروم رہ گیا نا تو وہ ساری خیروں سے محروم رہ گیا۔ تو خیریں کیا ہوتی ہیں؟ خیر یہی ہوتی ہے اللہ کا فضل اور خوشیاں، دل کا مطمئن ہو جانا، لوگوں کی کیئر مل جانا، سہارے مل جانا، لوگوں کا مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہنا، یہ ساری چیزیں خیریں ہوتی ہیں۔ میرے نوجوان نے برتھ ڈے سیلیبریشن کو خوشی سمجھ لیا، شادیوں میں ناچ گانے کو خوشیاں سمجھ لیا، موٹر سائیکل کو ایک ٹائر پہ چلانا خوشی سمجھ لی، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ کو پٹا لینا خوشی سمجھ لی، کسی کا گفٹ مل جانا خوشی سمجھ لی۔ ارے یہ خوشیاں نہیں ہیں، یہ مصنوعی خوشیاں ہیں، یہ وقتی خوشیاں ہیں جو ملنے کے بعد آپ کو بہت بڑا ڈیمیج دیتی ہیں۔ خوشیاں تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے اور اس نعمت کے بارے میں سوچ سوچ کے وہ اپنے دل کو یہ مطمئن کرے کہ یہ دیکھو اللہ نے تم پر کتنا بڑا انعام کیا، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی بڑی دولت سے نوازا۔ اندر والی خوشیاں تو ان چیزوں سے ملتی ہیں، برتھ ڈے سیلیبریشن، شادیوں میں ناچ گانا، ڈھول ڈھمکے کرنا۔ گناہ کے کاموں میں کوئی خوشیاں نہیں ہے، گناہ کے کاموں میں صرف آپ کو لذت مل سکتی ہے جو کہ 3 سے 5 سیکنڈ کی ہوتی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ آپ کو بھوک لگی نا، آپ کھانا کھاتے ہیں، جو کھانے والی جو لذت ہے نا وہ 5 سے 6 نوالوں میں پوری ہو جائے گی، اس کے بعد تو پھر آپ صرف پیٹ بھریں گے،
اسی طرح ہر گناہ جو ہے وہ شروع میں اچھا لگتا ہے، اس گناہ کے کرنے کے لیے انسان کتنی سٹرگل کرتا ہے۔ زنا کو دیکھ لو، چوری کو دیکھ لو، پلاننگز کرتا ہے، لیکن لذت ملتی کتنی ہے، اسے فائدہ کتنا پہنچتا ہے، اور اس کی آخرت کتنی ڈیمیج ہوتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی، اس کا چہرہ بے نور ہو جاتا ہے ساری زندگی۔ تو بھائی ہم محتاج کس کے ہیں؟ ہم اللہ کی باتوں کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے محتاج ہیں۔ چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ نے ابھی تک 22-25 سال ہو گئے زندگی کو گزرتے ہوئے، کیا آپ نے ابھی تک اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ریٹ کیا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے کیا حالات تھے، پیدا ہونے کے بعد کیا حالات تھے، کیسے نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد کیسے حالات آئے ان پہ، ان کی زندگی کیسے گزری، وہ کون سے مسائل کا شکار ہوئے، دین کی خاطر انہوں نے کیا تکلیفیں برداشت کی، ان کی فیملی سسٹم کیا تھا، جس سے تم لوگ اپنی محبت کے دعوے کرتے ہو، جس کے بارے میں تم لوگ کہتے ہو کہ کوئی موقع آئے تو ہم اپنی جانیں پیش کریں۔ ارے پہلے اس کی زندگی تو پڑھو، اس کے مشن کو تو پڑھو، اس کے کام میں مدد تو کرو۔ ہمارے نبی کیا صرف 63 سال کے لیے آئے تھے دنیا میں؟ نہیں، بلکہ قیامت تک اس کی تعلیمات چلانی ہے بھائی۔ تو کون چلا رہا ہے آج؟ سب محبتوں کے وعدوں میں جھوٹے۔ ہاں تو مجھے بتاؤ، ایسے لوگوں کو پھر کیسے خوشیاں مل سکتی ہیں؟ ایسے لوگوں کو پھر کیسے زندگی سے کوئی امید مل سکتی ہے؟ ایسے لوگ تو ہمیشہ نا امید ہوں گے، ہمیشہ خوشیوں سے محروم ہوں گے۔ تو بھائی ہم نے ایسے لوگوں میں نہیں آنا، ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ دنیا چاہے جس طرف بھی جائے، ڈزنٹ میٹر، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ہم میں سے کوئی بھی شیطان کا پجاری نہیں ہے، الحمدللہ۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کو نہیں پہچانتے، صرف اللہ کے لیے مرنا چاہتے ہیں، کٹنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ سے محبتوں کے دعوے اگر کرنے کو بیٹھے، کتابیں لکھنے کو بیٹھ جائیں، لیکن ان محبتوں کے دعووں میں ہمیں سچا کیسے ہونا ہے وہ ہمیں نہیں آتا۔ اور مین چیز یہ ہے کہ بھائی وہ علم، وہ باتیں، وہ تفکر، وہ تدبر جو ہم نے کرنا تھا اس دنیا میں آ کے، ہم اس سے محروم ہیں۔ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمارے اندر اتنی گڈ کوالٹیز ہیں کہ آپ کو پتہ لگنے پر آپ اپنے آپ کو کروڑوں سے افضل سمجھیں گے، لیکن آپ نے کبھی اپنے اندر جھانکا ہی نہیں۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی عبادت سے کیا کچھ بدلاؤ لا سکتے ہو، آپ اپنی دعاؤں سے دنیا کے فیصلے کر سکتے ہو۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ ایک شکر کے سجدے سے اپنے دل کو کتنی راحت اور سکون پہنچا سکتے ہو۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی کے کام آ کر آپ دوسرے کے بندے کی پوری زندگی، پوری نسل کو ٹھیک کر سکتے ہو۔ بہت ساری صلاحیتیں ہیں آپ لوگوں کے اندر۔ اگر آپ لوگوں کے اندر صلاحیتیں نہ ہوتی نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس امت میں پیدا نہ کرتا۔ اس امت میں پیدا ہونا ہی ایک صلاحیتوں سے بھرپور دلیل ہے۔ نبیوں نے دعائیں مانگی، اے اللہ ہمیں یہ امت دے دے، ہمیں یہ امت دے دے، نہیں دی۔ نبیوں نے پھر دعائیں مانگی، اے اللہ ہمیں اس امت میں پیدا کر دے، نہیں پیدا ہوئے۔ آپ پیدا ہو گئے، آپ اس امت کے حصہ ہیں، آپ دین کے دعوے دار ہیں، جنت دوزخ کو جانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، تو آپ اس نعمت کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں، یہ سوال کبھی کبھی خود سے کیا کریں۔ یہ نہ ہو کہ سارا دن ڈھنڈورا پیٹتے رہیں اللہ کی محبتوں کا، اور اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتے رہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، لیکن جب مریں تو فرشتے ہماری روح کو کھینچ کھینچ کے ہمارے جسموں سے نکالیں۔ لیکن جب ہمارے سامنے مرنے کا کنسیپٹ آئے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کی باتیں آئیں، تو ہم یہ کہیں او بھائی ٹاپک چینج کرو، ہم تو لوگوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں، تم تو ڈراتے ہو۔ اللہ نے بھی ڈرایا بھائی انسان کو، جب تک ڈریں گے نہیں تب تک سیدھے نہیں ہوں گے۔ کلاس میں 40 بچوں کو ہینڈل کرنا پیار سے آسان بات ہے، لیکن جب ٹیچر ڈنڈا ہاتھ میں پکڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سارے ڈسپلن میں آ جاتے ہیں۔ ملک کے چھچوروں کو سیٹ کرنا کوئی آسان بات ہے، لیکن جب پولیس آتی ہے تو پورے محلے کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی بعض اوقات ہمیں ڈرانے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم تب بھی نہیں ڈرتے۔ آئی ڈونٹ نو بھائی، ہم قرآن کے مزاج کو نہیں سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے ڈھمک ڈھول زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہمارے رسموں کو تو دیکھو، ہمارے مزاج کو تو دیکھو، ہم نے یہ کون سی زندگی اپنائی ہے۔ صبر اور شکر تو ہماری زندگی کا حصہ ہی نہیں ہے۔ صبر اور شکر کرتے ہوئے تو ہمارے دل کی ٹانگیں ٹوٹتی ہیں، ہم سے نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتا۔ اپنے بچوں کے ساتھ رویہ دیکھو یار، مسجد میں ایک بچہ جو ہے وہ شور کر دے، سارے نمازی سلام پھیرنے کے بعد اس پہ نظریں جما دیتے جیسے کہ اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کر دیا۔ او بھائی، نبی کے مزاج سے واقف نہیں ہو۔ نواسے آتے تھے، ان کے کندھے پہ بیٹھ جاتے تھے، نبی سجدہ لمبا کر دیتے تھے، کبھی نہیں ٹوکا۔ اور آج کل تو بچوں کو ٹوکا ہی نہ کرو، خدا کے بندو۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک دیکھ لو تم لوگ۔ جب ایک لکڑی کو دیمک لگتی ہے نا، تو شروع میں انسان اس کو لائٹ لیتا ہے، اور کچھ نہیں ہوتا یار، ایک دیمک ہی تو ہے۔ آہستہ آہستہ اسے کھاتی ہے۔ جب 1 مہینے بعد وہی شخص اس کو دیکھتا ہے نا، جس نے شروع میں کہا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، چھوٹی سی چیز ہے،
اس کے پورے فرنیچر کو اس نے تباہ و برباد کر دیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم کرتے ہیں نا، یہ جو چھوٹی چھوٹی غفلتیں ہم کرتے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ ایک ایسی دیمک ہے کہ جو خاتمہ کر دے گی تمہارے ایمان کا۔ او بھائی ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج والے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول والی زندگی ہی سوٹ کرتی ہے، ان کے ہی طور طریقے ہمیں انسان بناتے ہیں، ان کے حکموں پر چل کر ہی ہم اپنی ایک ریئل رسپیکٹ، وقار، شہرت، عزت حاصل کر سکتے ہیں۔ ادروائز تمہاری پلاننگ سب خاک ہیں، تمہارے ڈیلز سب خاک ہیں، تمہیں کبھی بھی نفع نہیں دے سکتے۔ تمہاری سوچ ہے ہی کتنی، مٹھی بھرا دماغ ہے تمہارا، کیا سوچ لے گا؟ دنیا کے نظام کو نہیں سمجھ سکا، اپنے نفع اور نقصان کا پتہ نہیں ہے ہم لوگوں کو۔ بس کرو یار، آ جاؤ، اللہ کی طرف کچھ نہیں ہے اس دنیا میں۔ اپنی صحت پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اپنی نیگیٹو چیزوں اور اس کو ڈسکس کرنے کے بجائے پازیٹیو چیزوں میں اپنے مائنڈ کو رکھو، یہ دیکھو کہ اللہ نے دیا کیا ہے، اس پہ نہ جایا کرو کہ اللہ نے لیا کیا ہے اور اللہ نے دیا کیوں نہیں ہے، بلکہ اس پہ آ جاؤ کہ اللہ نے دیا کیا ہے اور کیا میں اس قابل ہوں